اللہ ہادی ہے، اس نے ہدایت کس کے ذریعے سے دی ہے یہ طے ہے کہ اس نے جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا چلا گیا ایسے ایسے اس نے ہادیوں کے معیار کو بھی بلند کرنا شروع کیا. یعنی قرآن اللہ نے سب سے پہلے نازل نہیں کیا. بھائی تھکے نہیں ہے نا؟ جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے بھیجا نہیں. بھائی ملتان کا مجمع ہے، مجھے اشاروں میں ہی رہنے دیجئے نا. جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے بھیجا نہیں. سرکار دو جہاں کو سب سے پہلے بنایا تو سب سے پہلے بھیجتا نا. جو پہلے بنتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، اور مطلوب بغیر تمہید کے نہیں آتا. مطلوب کے لیے مقدمہ بنانا پڑتا ہے، تمہید باندھنا پڑتی ہے، انتظام اور اہتمام کرنا پڑتا ہے. جب اہتمام اور انتظام مکمل ہو جائے گا تو مطلوب آئے گا. کائنات میں اللہ کا مطلوب سرکار کی ذات، مقصود پروردگار نبی کی ذات، یہ جب آئیں گے جب تمہیدیں مکمل ہوں گی. یہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ رہے، بلکہ تمہید مصطفیٰ آ رہی ہے. یہ زبور، تورات، انجیل نہیں آ رہی، تمہید مصطفیٰ آ رہی ہے. جیسے جیسے اہمیت مطلوب کی روشن ہوتی چلی جائے گی ایسے ایسے ان کے ظہور کا وقت قریب ہوتا چلا جائے گا. یہ ساری کائنات جس کی وجہ سے اللہ نے بنائی اسے سب سے پہلے بنا کر سب سے آخر میں بھیجا. اس لیے کہ وہ اس وقت تک نہیں بھیجا جائے گا جب تک کہ اس کو ماننے اور سمجھنے والوں کا معیار اونچا نہ ہو جائے. معیار بشر کو اور بندوں کے معیار کو بلند کرنے کے لیے تمہید بھیجتا رہا، اور سب سے آخر میں آ کر پھر وہ سب سے آخری جلوے پیش کرے گا. آپ بڑی مجلس، بڑے اہتمام والی مجلس، بڑا جلسہ، سارے دن والا جلسہ، سالانہ مجلس کا جب اشتہار چھاپتے ہیں تو آپ بڑے خطیب کا نام سب سے پہلے لکھتے ہیں. اب وہ سب سے پہلے اس کا نام ہے، سب سے پہلے پڑھوایا نہیں جاتا. مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے، اگر لوگ سب سے پہلے خطیب کا نام پڑھ کر مجمع میں مجلس میں آ جائیں اور کہیں صاحب وہ ہم سننے آئے، ان کا نام پہلے لکھا ہوا ہے، وہ پہلے پڑھیں گے، تو جواب آئے گا ان کا نام پہلے ہے مگر پڑھیں گے آخر میں. جو سب سے پہلے لکھا جاتا ہے وہ بھیجا سب سے آخر میں جاتا ہے. جی سرکار کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ بنایا نا. سرکار آئے، سرکار کی رحلت ہو گئی، اس دنیا سے آپ چلے گئے، مدینہ منورہ میں آپ کا مزار ہے. تو جن کی وجہ سے سب کچھ بنا تھا وہ چلا گیا تو سب کچھ ہٹایا کیوں نہیں گیا؟ میں اور لفظوں کو بہتر کرتا ہوں. آسمان ان کی وجہ سے بنا، زمین ان کی وجہ سے بنی، یہ چاند ستارے، یہ وحوش طیور، یہ دریا، یہ سمندر، آپ میں ہم سب ان کی وجہ سے بنے. تو وہ آئے اور چلے گئے تو پھر سب کچھ ختم کیوں نہیں ہوا؟ تو ماننا پڑے گا وہ گئے نہیں ہیں، وہ ابھی ہمارے درمیان موجود ہے. جسے شاعر نے کہا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر. بھئی شعر ایسے نہیں سنتے. امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر. یہ ابھی گئے نہیں ہیں، دو مصرے اور سنا رہا ہوں. امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر. خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر. صلوات محمد و آل محمد پر. یہ ہادیان برحق جو در حقیقت اللہ کی جانب سے ہدایت کی ذمہ داری لے کر آئے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے. ہمیں یہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ انسان دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ آدمی کا بچہ دیکھنا چاہتے ہیں. توجہ ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں دیکھنا چاہتے، یہ چلتی پھرتی میت نہیں دیکھنا چاہتے. جی میرے مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. علی کے مطابق ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہے. جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہے، جس کا احساس مر چکا ہے وہ مردہ ہے، جسے پڑوسی کا کوئی احساس نہیں، جسے رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں، جو بھائی بھائی پہ مقدمہ کر رہا ہو، اور جو سگا بھائی سگے بھائی پہ مقدمہ کر رہا ہے، تو پھر سنی شیعہ جھگڑے کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر تو اور مسئلے پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے.
جس معاشرے کے اندر احساس نہ ہو، جس معاشرے میں حس نہ ہو، میرا اگر ہاتھ سن ہو جائے تو کتنی چٹکیاں بھرتا رہوں، مجھے کوئی میرا ہاتھ عکس العمل نہیں دکھائے گا، رد عمل نہیں دکھائے گا، جھٹکا نہیں لے گا، اپنا دفاع نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہاتھ سن ہے۔ پیر سن ہو جائے، چیونٹی کاٹتی رہے، چیونٹا کاٹتا رہے، تتیا کاٹ لے، ڈیمبو کیا کہتے ہیں سرائکی میں، وہ کاٹ لے، کچھ بھی نہیں ہوگا اسے۔ پیر زخمی کر لے گا، جلا لے گا، کوئی احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیر سن ہے۔ اگر اعضائے بدن میں کوئی عضو سن ہو جائے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا۔ اگر پورا انسان ہی سن ہو جائے تو اسے اپنے نقصان کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ جی، بڑے سمندر میں، بڑے پانی میں میلوں کے فاصلے پر مچھیرے جال پھیلاتے ہیں، میلوں میں جال پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس جال کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں مچھلیاں پھنس چکی ہوتی ہیں، مگر تیر رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں تیر تیر کر کہ ہم آزاد ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا کہ وہ بہت پہلے اسیر ہو چکی۔ ایک ڈور کھینچنے کی دیر ہے، جب ڈور کھینچی جائے گی تب پتا چلے گا کہ ہم تو نہ جانے کب سے اسیر تھے، احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اخلاقیات اور تہذیب کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے۔ بھائی بھائی، وہ ایک لفظ بولتے ہیں، خون سفید ہوتا جا رہا ہے۔ جی، خون جب سرخ ہوگا نا تو پھر وہ احساس والا خون ہوتا ہے، خون سفید ہو جائے تو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ یہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم عزاداروں کو، سنی شیعہ عزاداروں کو، یہ جنوبی پنجاب ہو یا ہمارا سندھ ہو، یہاں کا سنی بھی مولائی ہے، یہ خطہ ہی کچھ اور ہے۔ صوفیاء کرام، اولیاء عظام، اللہ والوں کی یہاں کا محنتیں ہیں، ان لوگوں نے اہل بیت کی محبت ہمارے خون میں ڈال دی ہے، ہماری ثقافت میں ڈال دی ہے، ہماری تہذیب میں اہل بیت کی محبت ہے۔ جی، بہت پیسہ خرچ کیا عرب ممالک کا پاکستان میں، مگر وہ پیسہ ضائع گیا، ہمارے گھروں سے علم اتروا نہیں پائے، ہم سے ماتم لے نہیں پائے، ان کا پیسہ ضائع گیا، اور اب بھی کبھی کبھی کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ یقین جانیے یہ کسی میوزیم میں بھی نہیں ملیں گے، یہ کچھ دن رہ گئے بس، جی یہ کچھ دن رہ گئے ہیں، یہ کہیں میوزیم میں بھی نہیں ملیں گے، اور ہم تو آج بھی کسی شادی حال میں مجلس کر رہے ہیں، ہم تو چوک پر ماتم کر رہے ہیں۔ بلند تر صلوات، اللہم صل علی۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے آئے نا۔ آپ دیکھیے اس مجلس کا رنگ دیکھ لیجئے، یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہوا ہے، بعض بچوں کے حلیہ، بعض بچوں کے طریقے بتا رہے ہیں کہ میرے سنی بچے ہیں، سب آئے ہوئے ہیں، سب فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیاں بھی دیکھ کر آیا ہوں، میرا شوق تھا کہ میں وہاں جاؤں تو دیکھنے جاؤں کہ کیسے پڑھائی ہو رہی ہے۔ اب یقین جانیے پوری دنیا گھوم چکا ہوں، اب تو بعض چیزوں کا شوق بھی نہیں رہا، شہرت بھی اوور ویٹ ہو رہی ہے۔ جی برائے صحت و سلامتی آغا صاحب بلند تر صلوات۔ اب آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ دنیا کی مہنگی ترین، مشہور ترین، قدیمی ترین یونیورسٹیز کے اندر ایسی کلاس نہیں لگتی جیسے حسین کے نام پہ لگنے والی یونیورسٹی میں لگتی۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، اس وقت اس کی کلاس لگی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہوا ہے، یہ کچھ نہیں لے گا تو اتنا ضرور لے گا کہ اس حلیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں، کم سے کم یہ لے کے جائے گا۔ وہ بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ زمیندار بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ٹھیلا چھوڑ کر ککڑی کا اور ٹماٹر کا اور پیاز کا ٹھیلا سارے دن میں 100 روپے بچا کر آیا ہے، ٹھیلا بھی کہیں کونے میں کھڑا کر کے مجلس میں آ گیا۔ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہوا ہے، فیکٹری کا نوکر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جی کیسے کیسے رنگ کے ساتھ یہ امام حسین کے مدرسے کی کلاس لگی ہوئی ہے۔
اور آنے والا فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا ہے اور اس کا نوکر اس کے آگے آ کے بیٹھا, اور بیٹھتے بیٹھتے بے خیالی میں لات بھی مار دی. اب اس نے جو مڑ کے دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا ڈرائیور ہے, تو غصے سے اٹھانے لگا, پیچھے ہٹو, کہاں بیٹھ گئے, دیکھتے نہیں ہو کون بیٹھا ہے. تو ابھی خیال تھا کہ اسے ڈانٹے, فوراً حسین مولا نے خیال ڈالا یہ تیرا نوکر نہیں ہے. ایسی اللہم صل علی, ایسی کلاس امام حسین کے نام پہ لگی ہوئی ہے اور روزانہ لگ رہی ہے. اور اس کلاس کا ایک اور حسن بتاؤں, سب جوتیاں اتار کے آئے. بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں, ہم امام حسین کے مدرسے کی کلاس میں جوتیاں اتار کر آ رہے ہیں. جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے, ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. باہر کوئی حیثیت ہوگی ہماری, لیکن جیسے فرش اعضا پر آ کے بیٹھے, ہم سب حسین کے فقیر ہیں, ہم سب امام حسین سے کچھ چاہتے ہیں. دنیا کی وزارتوں میں وزارت تعلیم ہوگی, اللہ کی وزارت میں جسے حسین مولا کہتے ہیں وہاں وزارت تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے. یہاں تعلیم بھی دی جاتی ہے اور تربیت بھی دی جاتی ہے.